इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। लाहौर की एहतसाब अदालत में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस की समाअत भरपूर अंदाज से जारी है। आज दौरान समाअत DG नैब लाहौर ने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें बताया गया कि नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटे सुलेमान शहबाज, साहबजादियाँ राबिया इमरान और जवेरिया अली, दामाद हारून यूसुफ के अब असासे कर्क कर लिए हैं, उनको फ्रीज कर दिया है। पिछली समाअत पर अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में इश्तहारी मुल्ज़मान के असासे जब्त करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था और आज इस हवाले से रिपोर्ट जमा करा दी गई। इस केस में बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। इस माह 5 समातें हो चुकी हैं और 16 में से 3 गवाहान के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा चुका है। इसी हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई थी 2 हफ्ते कबल, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत के दौरान जस्टिस बशीर आलम ने हमजा शहबाज के वकील को मुखातिब करते हुए कहा था कि बेहतर होगा मेरिट पर कोई ऑब्जर्वेशन ना ले। हमजा शहबाज से मंसूब अकाउंट का जायज़ा लिया तो मुश्किल हो जाएगी, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए थे कि मेरिट पर ज़मानत ना मांगे। ये पहाड़ सर करने वाली बात है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स में सवाल उठाया गया था कि मुलजिम पिछले साल 11 जून को गिरफ्तार किया गया, अब तक जायदाद जब्त क्यों नहीं हो सकी। नैब एक मुलजिम को गिरफ्तार करके बाकियों को खुला छोड़ देती है। सुलेमान शहबाज की जायदाद जब्त क्यों नहीं हुई है। अदालत ने सुलेमान शहबाज की अदम गिरफ्तारी पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यकीनन ये एक बहुत अहम पेशरफ्त थी। दूसरी जानिब रमज़ान शुगर मिल्स केस में FIA भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर रहा है। पिछले हफ्ते FIA ने कोट लखपत जेल में ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से सवालात किए, जवाबात उनसे हासिल किए। इस तफ्तीश के दौरान शहबाज शरीफ ने बताया कि उनके ख़ानदान की शुगर मिल्स बिजनेस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तफ्तीश का मुख्तसर हवाल जो FIA के साथ हुई थी हम इस रिपोर्ट में आपके सामने रखते हैं। रमज़ान शुगर मिल से मुताल्लिक़ शहबाज शरीफ ने FIA को बताया कि वो कभी भी इसके डायरेक्टर या शेयर होल्डर नहीं रहे और ना ही इन्होंने कभी कोई तनख्वाह वसूल की। इनके मुताबिक FIR में बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जबकि FIA के मुताबिक शहबाज शरीफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासाजात की तफसील में बताया गया है कि इनके पास रमज़ान शुगर मिल्स के 64 लाख रुपयों के शेयर्स हैं। FIA ने जब सबूतों की बुनियाद पर इनसे पूछा कि किस तरह रमज़ान, अल अरबिया और मशकूक कंपनीज के कम तनख्वाहदार मुलाजमीन के अकाउंट्स में 25 अरब की ट्रांजैक्शन हुई, किस तरह औरंगजेब बट नामी शख्स से इन्हें मौसूल होने वाला 50 लाख रुपयों का चेक रमज़ान शुगर मिल्स के एक चपड़ासी के अकाउंट में जमा कराया गया। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इस मखसूस सवाल का जवाब अपनी लीगल टीम से मशवरे के बाद मुनासिब वक्त पर देंगे। FIA टीम के मुताबिक शहबाज शरीफ के बिहाफ पर सुलेमान शहबाज बड़ी तादाद में रिश्वत की रकम वसूल किया करते थे। FIA ने शहबाज शरीफ से उनके ख़ानदान के असासों में आमदन से कहीं ज़्यादा इजाफे और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तवातुर से की गई ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक़ पूछा। कैसे ऐसी ट्रांजैक्शंस माली इदारों की नज़र से ओझल रहीं, जबकि आप 2008 से 2018 तक पंजाब के वज़ीर आला रहे। जवाब में मुस्लिम लीग नून के सदर ने फ़खरिया बताया कि इन्होंने 10 साल अनथक मेहनत से कानून के मुताबिक काम किया और अवामी मनसूबों की तकमील में सैकड़ों अरबों रुपयों की बचत की। FIA की टीम को हमजा शहबाज ने बताया कि रमज़ान और अल अरबिया शुगर मिल्स के मामला इनके छोटे भाई सुलेमान शहबाज देखा करते थे।
जबकि वो हमेशा सियासत में मसरूफ रहे और सिर्फ दस्तावेजात की हद तक CEO थे। इन्होंने हवाला हुंडी के जरिए की गई लेन देन से लाइल्मी का इजहार किया। हमजा शहबाज ने FIA को बताया कि 25 अरब रुपयों से मुताल्लिक ट्रांजैक्शन की तफ्तीश में किसी किस्म का किकबैक या करप्शन सामने नहीं आएगी, क्योंकि उनके वालिद ने उन्हें हमेशा करप्शन से दूर रहने की ताकीद की और उन्होंने ऐसा ही किया। मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए लाहौर जाएंगे, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद हसन रज़ा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। पहले तो ये हमारे नाज़रीन को हमें ये समझाइए कि इस वक्त एक FIA की भी तहकीकात शुरू हो गई है, तफ्तीश शुरू हो गई है, और एक नैब का केस है। नैब का केस भी मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों का भी है। तो FIA और नैब की जो तहकीकात है, जो केसेस है, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए कामरा साहब, जो नैब की जानिब से 8 अरब रुपए का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया गया है, उसमें अगर देखें तो वो ये दावा करते हैं कि हमारे पास मुकम्मल सबूत हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए इनके अकाउंट में पैसे मुंतकिल हुए हैं, और जो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ से उनसे सवालात जवाबात तफ्तीश करने के बाद और मुकम्मल 55 वॉल्यूम और तकरीबन 50,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो उनका ये दावा है कि हमने जो है वो दायर किया है। और उसमें अगर देखा जाए तो उसमें 16 गवाह हैं और 4 वादा माफ गवाह बन चुके हैं जिन्होंने ये बाकायदा तस्दीक की है। वादा माफ गवाह जो रिटर्न लिख के दिया है एहतसाब अदालत ने भी, उसमें ये दावा करते हैं वादा माफ गवाह, जिसमें मुश्ताक चीनी है, यासर चीनी है, आफ्ताब महमूद है और दीगर अफराद हैं, वो ये कहते हैं कि हम इनके कहने पर पैसे लेते थे के ब्लॉक मॉल अकाउंट से और फिर दीगर अकाउंट से भिजवाने के बाद उनके नाम भी, उनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए जाते थे और फिर इनके अकाउंट्स, इनके फैमिली के मेम्बरान के अकाउंट्स में जवेरिया थी, राबिया था, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, नुसरत शहबाज के अकाउंट में टीटीस के जरिए पैसे मुंतकिल किया करते थे। वो रेफरेंस 8 अरब रुपए का जो है वो नैब की जानिब से दायर किया गया है, जिसका अब तक 3 जो गवाह हैं, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। फिर ये FIA का क्या केस है? वो तलब किया गया है। ये बताइएगा कि फिर FIA का क्या केस है? FIA ये दावा करती है कि उनके पास 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं। वो ये दावा करते हैं कि जिसका चपरासी असलम था 2 अरब 70 करोड़ रुपए, उसके नाम से जो है इनके अकाउंट में पैसे मुंतकिल हुए हैं। इसी तरह कयूम था, वो भी चपरासी था, वो उसमें 2 अरब 75 करोड़ रुपए के पैसे मुंतकिल हुए हैं। गुलाम शबीर था। ये बताइएगा कि एक चपरासी के अकाउंट में 2.5 अरब, एक चपरासी के अकाउंट में 2.5 अरब से ज्यादा रकम मुंतकिल हुई है, यानी कि उनके अकाउंट्स में पाई गई, जो कि इनके एक लो लेवल एम्प्लॉइज थे। जी बिल्कुल, और यही जब अगर आप बात करें कि जब FIA की टीम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात करने गई थी, तफ्तीश करने गई थी, तो उस वक्त भी यही सवाल रखे गए थे कि ये वही अफराद हैं जो रमज़ान शुगर मिल और अल अरबिया शुगर मिल केस में उनके मुलाजमीन हैं और बड़े लो लेवल के मुलाजमीन हैं, यानी जिनकी बहुत ज़्यादा तनख्वाह, जैसा 25,000, किसी की 17,000 रुपये तनख्वाह थी, उनके नाम इस्तेमाल करते हुए, उनके अकाउंट्स इस्तेमाल करते हुए इनके फैमिली मेम्बरान के नाम पर जो है इनके फैमिली मेम्बरान के अकाउंट्स में पैसे मुंतकिल किए गए हैं। और फिर ये भी FIA इल्जाम दावा करती है, बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट्स ये बात वाज़ह होती है कि इसी तरह जो दीगर अफराद है, जिसका क्लर्क थे, कैशियर थे, जो इनका गोदाम मैनेजर था, इसी तरह क्लर्क से अजहर, गुलाम शबीर और अजहर हयात, ये 3 अफराद थे। इनके अकाउंट से भी पैसे मुंतकिल हुए। इनकी भी बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी, इनकी भी 40-45, किसी की 20,000, किसी की 14,000 रुपये तनख्वाह थी। उनके अकाउंट से भी पैसे तकरीबन 4 अरब रुपए जो है वो मुंतकिल किए गए हैं। इसी तरह जो FIA की टीम जब वहाँ पर गई तो उनको यही सबूत सामने रखे और बताया गया कि ये देखें, ये आपके हमारे पास सबूत हैं कि किस तरह आपके चपरासी, आपके गोदाम मैनेजर और दीगर अफराद की जानिब से पैसे मुंतकिल होते रहे। यही ये दावा करते हैं। ये मामला पहले भी चलते रहे। अच्छा, और ये बताइएगा कि इसमें जब ये सवाल जवाब होता है नैब में भी और FIA के अंदर भी, जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आई हैं, तो शहबाज साहब का और हमजा शहबाज का कहना ये है कि तमाम मामलात सुलेमान शहबाज देखते थे। आप ये तमाम सवाल जो हैं वो सुलेमान शहबाज से करें, और सुलेमान शहबाज तो हुकूमत की तब्दीली के बाद मुल्क से चले गए थे, अब मफरूर हैं वो, और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हैं और इश्तहारी भी हैं। और ये दोनों ये कहते हैं कि सारा ये जो रकूम का आना जाना था, जो कि 25 अरब एक, 8 अरब एक, 33, 34, 35 अरब, ये सब सुलेमान शहबाज इसके निगरां थे।
جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کامران صاحب. دیکھیے جب شہباز شریف نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوتے تھے تو اس وقت یہ دعویٰ کرتے تھے کہ تمام تر معاملات سلمان شہباز دیکھتے ہیں, ان کو بلائیں, ان سے تحقیقات کریں, نصرت شہباز کو بلائیں, ان سے تحقیقات کریں, اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ حمزہ شہباز کو بھی بلائیں, ان سے تحقیقات کریں, میرا کوئی لین دین نہیں ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ پورے خاندان کے سربراہ ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے بچے, آپ کی بچیاں, آپ کے جو وائف ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ کس طرح وہ جو ہے وہ دھندا کرتے ہیں, تمام تر معاملات سے آپ کیسے لائم رہے, تو جس پر شہباز شریف یہ کہتے تھے کہ میں ان تمام بزنس سے لا تعلقی کرتا رہا. اور دوسری بات اگر دیکھیں وہی یہ بات ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میرا تعلق نہیں ہے, دوسری طرف اگر دیکھیں تو وہی اثاثے جو جمع کروائے جاتے ہیں ایف بی آر میں اور دیگر اثاثے جب شامل کیے جاتے ہیں اس میں مینشن بھی کرتے ہیں کہ مجھے 64 کروڑ 6.4 بلین کے ایسٹس جو ہیں وہ شیئرز ملے ہیں رمضان شوگر مل کیس سے. اسی طرح اگر باقی کی بات کی جائے تو جب بھی شہباز شریف پیش ہوئے, جس طرح ایف آئی اے کی ٹیم کی جانب سے سوالات کیے گئے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نام پہ پیسے منتقل ہوتے تھے, اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ کی جاتی تھی, تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کرنے کے بعد جواب دوں گا. جتنی دفعہ بھی نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے 4-5 دفعہ تو یہی ایک جواب دیتے تھے. اسی طرح اب بھی یہی جواب دیا. اب جب یہ کیسز بنے ہیں, یعنی کہ نیب کا ریفرنس فائل ہوا ہے اور ریفرنسز فائل ہوئے ہیں, ایف آئی اے کا کیس بنا ہے, کیا ہمیں پتہ ہے کہ ان اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا اور جس وقت یہ فریز کیا گیا ان میں کتنی رقوم تھی؟ میں یہ امیجن کر رہا ہوں کہ یہ رقوم یہاں سے آئی ہیں اور یہاں سے نکلی ہیں اور اس کی آمد و رفت رہی ہے, لیکن جس وقت یہ فریز ہوئے اس وقت ان میں کتنی رقوم تھی اور کیا تمام اکاؤنٹس اب فریز ہو گئے ہیں؟ اور آج جو جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں اس کا تعلق وہی ہے جو سپریم کورٹ نے تنبیہ کی تھی نیب کو کہ آپ ابھی تک آپ نے یہ جائیدادیں کیوں نہیں ضبط کی ہیں, سلیمان کی اور حمزہ کی, ان کے اہلیہ کی اور ان سب لوگوں کی. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, ایسا ہی ہے. نیب کی جانب سے تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس اور جائیدادیں پہلے ہی جو ہے وہ منجمد فریز کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے تھے. اب جس طرح عدالت کے احکامات تھے تو تمام جتنے افراد جو منی لانڈرنگ سے جن کا لنک بنتا ہے, جس میں سلیمان شہباز جو کہ بہت امپورٹنٹ ملزم ہے اس پورے رول کے, اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں, آتے ہیں تحقیقات میں, تو پھر کوئی نہ کوئی نیا راستہ بھی نکل سکتا ہے. اب ان کی تمام جتنی بھی جائیدادیں تھیں, بینک اکاؤنٹس تھے, اگر نیب حکام سے جب معلومات لگی, کیونکہ ان کے پاس تمام ڈیٹا آیا ہے نیب حکام کے پاس, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اربوں روپے کی رقم ہے, تقریباً 27 سے 28 ارب روپے کے ٹوٹل ایسٹس جو ہیں جو ہمارے پاس جو معلوم ہے کہ اتنے ان کی جائیداد اور ان کی جو شوگر ملیں بنائی گئی ہیں, ان کے جو دیگر جائیداد مکان ہے, مل ہے, دیگر اثاثے ہیں, گاڑیاں بھی شامل کر لی جائیں تو تقریباً اتنے پیسے بنتے ہیں. اور جن کے حوالے سے ابھی کچھ 6 افراد کی تو آج انہوں نے جو ہے منجمد کیا, اس سے پہلے بھی کچھ افراد کی جائیداد منجمد کر رکھی ہے. تھینک یو سو مچ. سید حسن رضا اسد لاہور سے موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کرونا کی نئی عجیب و غریب قسم ہے. کرونا ہی مگر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. برطانیہ اس کا محور ہے اور اس کی وجہ سے برطانیہ اس وقت ایک تنہائی کا شکار ہے. یورپ کے تقریباً تمام ملکوں نے برطانیہ سے آمد و رفت بند کر دی ہے. ایک سراسیمگی کا عالم ہے پورے ملک میں. اس کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے جائیں گے ہم لندن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. برطانیہ میں کرونا وائرس کی ایک نئی عجیب و غریب قسم کے تیزی سے پھیلنے کی خبر اور اس کی موجودگی کی خبر اس وقت آئی ہے جب اس ملک میں اب تک 20 لاکھ افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں. 68,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. صرف پچھلے 2 روز میں 59,300 کے قریب نئے کیسز سامنے آئے ہیں. اور اب اس وائرس کی اس نئی قسم سے برطانیہ میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. نقل و حمل پر سخت ترین 4تھے درجے کی پابندیاں لگانی پڑی ہیں حکومت کو. سکولز بند کر دیے گئے ہیں, ریسٹورانٹس بند ہیں, کرسمس کے موقع پہ شاپنگ مالز بند ہیں, سڑکیں خالی ہیں اور یہ کرسمس کا عجیب ماحول ہے. گہما گہمی کرسمس کی دور دور تک نظر نہیں آتی. لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ ہو, ریجنٹ اسٹریٹ ہو, پیکٹلی سرکس ہو, کہیں پہ کسی قسم کی کوئی رونق نظر نہیں آتی. ہو کا عالم ہے اس کرسمس کے موقع پہ. لوگ کرونا کی اس نئی قسم کے اثرات سے خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں اور برطانیہ کے پڑوسی ممالک سمیت دنیا کے 40 کے قریب ملکوں نے برطانیہ کے ساتھ سفری رابطے منقطع کر دیے ہیں. خاص طور پہ یورپ کے ممالک نے ہائی ویز اور بارڈرز پر اس وقت شدید رش دیکھنے میں آ رہا ہے. اشیاء خوردنوش کی قلت کے بعد کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ برطانیہ یہ تمام چیزیں امپورٹ کرتا ہے. انگلینڈ اور خصوصاً لندن میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور اس وقت لوگ اپنی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں چیزیں گروسری جمع کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں.
پینک بائنگ نظر آتی ہے اور بورس جانسن نے برطانوی عوام کو پرسکون رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے عوام سے معمول کے مطابق شاپنگ کرنے کا کہا. انہوں نے کہا کہ یقین دلا رہے ہیں وہ اب برطانوی عوام کو کہ خوراک اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا, یہ متاثر نہیں ہوگی, آپ صرف معمول کی شاپنگ کریں. کرونا کی اس نئی قسم نے برطانیہ کو یورپ میں بلکہ دنیا میں ایک عجب سی تنہائی میں دھکیل دیا ہے. تازہ ترین صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں. ہالینڈ برطانیہ جانے والی پروازوں پر پابندی کا اعلان کرنے والا پہلا بڑا یورپی ملک بنا. اس کے بعد ہمسایہ ملک بیلجیم نے بھی چینل ٹنل کو استعمال کرتے ہوئے برطانیہ جانے والی ٹرینوں کو روک دیا. آسٹریا اور اٹلی نے بھی بعد میں برطانیہ سے متعلق سفری پابندیوں کے اعلان پر عمل کیا. آئرلینڈ نے اتوار کی آدھی رات سے نافذ ہونے والی برطانیہ سے تمام پروازوں پر پابندی کا اعلان کیا. آئرش حکومت نے بیان میں کہا کہ برطانیہ کے باشندے اپنی قومیت سے قطع نظر ہوائی یا سمندر کے راستے آئرلینڈ کا سفر نہ کریں. فرانس نے اتوار کی شام سے 48 گھنٹوں کے لیے برطانیہ سے ہر طرح کا سفری راستہ بند کر دیا, جس میں زمینی, فضائی, سمندری یا ریل کے ذریعے سامان کی نقل و حمل سے متعلق افراد بھی شامل ہیں. جرمنی کی حکومت نے اتوار سے برطانیہ کے ساتھ سفر محدود کرنے کا منصوبہ بنایا. پابندی کے اطلاق سے پہلے جو آخری فلائٹ انگلینڈ سے فرانس پہنچی, اس میں کم از کم 10 مسافروں میں کرونا کی تصدیق ہوئی. اس کے علاوہ پولینڈ, اسپین اور پرتگال بھی دوسرے یورپی ممالک کی فہرست میں شامل ہو گئے اور برطانیہ سے آنے والی پروازوں کو معطل کر دیا. سوائے ہسپانوی شہریوں کے, اسپین نے برطانیہ کے شہریوں کو اسپین کی سرزمین پر داخلے سے روک دیا. ڈنمارک کی وزارت ٹرانسپورٹ نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ وہ برطانیہ سے آنے والے تمام مسافر بردار طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر رہا ہے. روس نے بھی اس نئی شکل کے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدام اٹھائے ہیں اور ایک ہفتے کے لیے برطانیہ سے پروازیں معطل کر دی ہیں. ان ممالک کے علاوہ پاکستان, ہندوستان, اردن, چلی اور ارجنٹینا نے بھی گزشتہ روز سے برطانیہ سے متعلق سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں. مزید تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے لنڈن جائیں گے, جہاں پر برطانیہ میں ہمارے بیورو چیف اظہر جاوید موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب. ایک مجموعی ہمارے سامنے تصویر کشی کیجئے اس وقت لنڈن کی رہائشی علاقوں کی, بازاروں کی, مارکیٹس کی کیا کیفیت ہے؟ جی کامران صاحب, لنڈن ساؤتھ آف انگلینڈ اور ساؤتھ ایسٹ آف انگلینڈ یہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ہیں. یہاں پر ٹیئر 4 چوتھے درجے کے جو لاک ڈاؤن کے اقدامات ہیں وہ کیے گئے ہیں. اگر ہم بات کریں سینٹرل لندن کی, تو سینٹرل لندن اس وقت بہت زیادہ حد تک متاثر ہوا ہے. وہاں پر جو بڑی بڑی شاپس تھیں, بڑے بڑے جو سٹورز تھے وہ بند ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ کرسمس سے پہلے آخری ویک ہوتا ہے اور سب سے زیادہ بزی وقت ہوتا ہے, تو اس لیے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ایک خوف و ہراس کا جو شکار ہیں, کیونکہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو نئی قسم آئی ہے وہ آئی بھی لنڈن میں پہلے آئی ہے اور اس کے بعد دوسری جگہ یہاں پہ گئی ہے. جو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آ رہا ہے وہ جو کینٹ کا علاقہ ہے, وہاں پر 1500 کے قریب جو لوریز ہیں وہ اس وقت کھڑی ہیں جو کہ فرانس کی طرف جانا چاہ رہی ہیں, جو لوگ یہاں پہ ڈیلیوری کے لیے آئے تھے. اور اسی طرح دوسری طرف بھی سامان جو لے کے یہاں پر برطانیہ آتے ہیں, جو ٹرکس, لوریز, وہ یہاں آنا چاہ رہے ہیں. مجموعی طور پر کمیونٹی جو ہے, خاص طور پر جو پاکستانی اور دوسرے گورے ہیں, اس میں فرق یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ الفرڈ لین پہ موجود ہیں. یہ ایک پاکستانی اکثریتی علاقہ ہے. یہاں پر ہمیں کچھ ٹریفک تو نظر آتی ہے, لیکن دکانیں جو ہے یہاں پہ بند ہیں. صرف جو ریسٹورنٹس ہیں جو ڈیلیوری کرتے ہیں یا ٹیک اویز ہیں وہ یہاں پہ کھلے ہیں. لیکن یہ جو دوسری طرف جو مین چیزیں تھیں, پبس تھیں, ریسٹورنٹ, جو بند کر دیے گئے, جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ یہ پھیلا. تو اس وقت کمیونٹی کے جو یہ لوگ بھی ہیں, اور خاص طور پر جو کیونکہ یہاں پہ ہالیڈے سیزن شروع ہو چکا ہے, لوگوں نے جانا تھا دوسرے ریلیٹیوز کی طرف, وہ جو پہلے حکومت یہاں پہ ایک کنفیوژن کا شکار نظر آئی. پہلے 5 دن کے لیے کہا گیا کہ 3 فیملیز مل سکتی ہیں, لیکن جب پریشر بڑا حکومت پر تو صرف وہ علاقے جن میں ٹیئر 1, ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 تک کے اقدامات ہیں وہ صرف ایک دن کے لیے ایک دوسرے سے مل سکیں گے, لیکن ٹیئر 4 کے علاقے جو ہیں وہ نہیں مل سکیں گے. اس کے علاوہ معیشت پہ اثرات ہوں گے, کاروبار پہ اثرات ہوں گے, یقیناً وہ بے پناہ ہوں گے, کیونکہ اس وقت یہ کرسمس کا سیزن ہے. ظاہر ہے کہ میسو اس وقت اکنامک بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور سب کاروبار بند ہیں نا, یعنی کہ تمام ہائی سٹریٹس بند ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ بڑی جو شاپنگ سٹریٹس بند ہیں, تو ہر طرح کی شاپنگ بند ہے, ہر طرح کی نارمل خریداری بند ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے بے پناہ اثرات ہوں گے نا اکانومی پہ.
जी बिल्कुल कामरान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर जो ये एक वीक दिसंबर से 25 दिसंबर से पहले का जो ये वीक था, ये बहुत रीढ़ की हड्डी समझा जाता है यहाँ की मईशत के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं जो प्रेजेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं रिलेटिव्स को देने के लिए, अपने कपड़े जो खरीदारी होती है वो उरूज पे होती है। तो इस ये लॉकडाउन की वजह से ये मईशत को इंतहाई बड़ा दचका लगा है और कहा यह जा रहा है कि इस दचके से संभलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पर तमाम नॉन एसेंशियल शॉप्स बंद हैं, यहाँ पे हेयर ड्रेसर्स बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, पब्स बंद हैं और ये सारे जो बड़े बड़े स्टोर्स थे वो बंद है। तो इस सारे अमल को लेकर अगर हम देखें तो बरतानिया साथ ही इस सीजन में वैसे भी ये दफातर भी बंद हैं, तालीमी इदारे भी बंद हैं, कारोबारी इदारे भी बंद हैं। तो ये जो ट्यूब्स हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी यकीनन बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई गहमा गहमी नहीं होगी। गोया कि शहर लंदन जो है वो बंद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ का वो चल तो उसी तरह रहा है, लेकिन जो उसमें सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद है वो आप 5% भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो ऑलरेडी जो हॉलीडे सीज़न होता है सेंट्रल लंदन में जो ऑफिसेज हैं वो आखिरी 2 वीक ज़्यादातर बंद होते हैं, लेकिन क्योंकि टियर 4 का यहाँ पर इतलाक हो चुका है तो यहाँ पर वर्किंग फ्रॉम होम का लिए कहा जा रहा है। और जो सेंट्रल लंदन की रोड्स हैं, सड़कें हैं, वो इस वक्त इंतहाई वीरान नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर हुकूमत को भी इस पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि उस तरीके से नहीं निपटा गया कि जिससे आवाम का ख्याल रखा जाता। हुकूमत यहाँ पर बहुत तनकीद की जा रही है कि बौखलाहट का शिकार रही है, फैसले बदलते रहे हैं, कभी खोल दिया जाता है, कभी लॉकडाउन कर दिया जाता है। तो लोगों की जो प्लानिंग थी मिलियंस ऑफ पाउंड्स हुकूमत की नाअहली की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो बर्बाद हुआ। एक बड़ी अहम बात यहाँ पर मैं आज एक जो डिबेट थी रेडियो पे उसमें पाकिस्तान का भी तज़किरा आया और कहा यह गया, जो नाजरीन उनके जो कॉलर्स कर रहे थे लिसनर्स, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने बड़े बेहतर तरीके से इस सारी वबा पे जो कंट्रोल किया। ये यहाँ पे टॉक है जो सबसे बड़ा रेडियो यहाँ पे समझा जाता है उसकी, कि आम लोग कह रहे थे कि बरतानवी हुकूमत नाकाम रही लेकिन पाकिस्तान ने बड़े अच्छे इक़दाम किए। तो ये एक बड़ा अहम डिफरेंस यहाँ पर बहुत शुक्रिया जनाब अजहर जावेद। बरतानिया में हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लंदन से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। क्यों ना हम तमाम पाकिस्तानी सजदा शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह शवाहिद हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, तमाम आसार बता रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर गामजन है। हमारा माशी निज़ाम बरख रफ्तारी से रवा दवा है। मईशत और कारोबार तिजारत के एतबार से नवंबर बेहतरीन महीनों में से एक महीना रहा। माशी तरक्की और बहाली का तसलसल जारी है। तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस, टैक्स आमदन, एक्सपोर्ट्स, बड़ी सनतों में पैदावार में रिकॉर्ड बेहतरी आ रही है। गाड़ियों की फ़रोख्त में रिकॉर्ड 63% इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील में भी डिमांड में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इनकी फ़रोख्त में इजाफा हो रहा है। और सबसे उम्मीद अफजा बात यह है कि फर्टिलाइज़र की यानी कि खाद की फ़रोख्त में भी बहुत इजाफा हुआ है। गोया के फसलों के भी ये एक बहुत अच्छा ज़माना आगे आ रहा है जो सामने नज़र आ रहा है फर्टिलाइज़र सेल से। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भरपूर पैदावार और ज़बरदस्त डिमांड मुसलसल जारी है। किया मोटर्स के बाद मलेशिया की प्रोटोन कंपनी और चीन की कंपनी सीडान ने पाकिस्तान में गाड़ियों की असम्बलिंग का आगाज़ कर दिया है। इस माह ऑटो सेल्स पिछले साल के मुकाबले में 63% ज़्यादा रही हैं। इस माली साल के 5 माह के दौरान गाड़ियों की फ़रोख्त में 13.6% इजाफा हुआ। बड़े पैमाने पर पैदावार यानी LSM इंडेक्स में पिछले महीने 7% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। डीजल की फ़रोख्त में भी 29% इजाफा हुआ है। पेट्रोल की फ़रोख्त में 20% इजाफा हुआ है। गोया के मईशत का पहिया पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पिछले महीने फर्नेस ऑयल की सेल्स में 18% तक बढ़ गई, जबकि यूरिया की फ़रोख्त में 35% इजाफा हुआ है, जिसको मैं समझता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले से। जुलाई से नवंबर 5 माह के दौरान सीमेंट की फ़रोख्त में 15% और सीमेंट एक्सपोर्ट में 21% इजाफा हो चुका है। पिछले माह सीमेंट की फ़रोख्त 4% बढ़ गई।
इसी तरह से रेमिटेंसेस में 28% इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र में मुसलसल 6 महीने से तरसीलात ज़र $2.25 अरब से ज़्यादा रही हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। पिछले माह $2.34 अरब की रेमिटेंसेस आई थी। नवंबर मुसलसल 5वां महीना है जब करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट की कि कोरोना के बावजूद मईशत कमाल बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि करंट अकाउंट सरप्लस मुसलसल जारी है। करंट अकाउंट नवंबर में $447 बिलियन सरप्लस रहा, और पिछले साल के $1.7 अरब के खसारे के मुकाबले में करंट अकाउंट इस साल अब तक $1.6 अरब सरप्लस रह चुका है। आपको याद दिलाएं कि सन 2018 में जब PTI ने इक़्तिदार संभाला था, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $22 अरब हो चुका था, जो कि पाकिस्तान को दिवालिया करार देने के लिए काफ़ी था, और इसी वजह से तेज़ रफ्तारी से IMF की जानिब दौड़ना पड़ा। स्टेट बैंक में सरकारी ज़खायर अब $13 अरब तक बढ़ चुके हैं, जो 3 बरसों में सबसे ज़्यादा हैं। ये 2 सालों की बड़ी मुश्किलों के बाद हमारी जब इकॉनमी अब चलनी शुरू हुई है और हमारे पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर उठ रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, हमारा ये जो सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट डेफिसिट का है, और जो अल्लाह का शुक्र है आज जो हमने अब ये 5वें महीने फिगर देखी है कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया 5 महीने रनिंग। तो अब खौफ ये है कि प्रेशर पड़ना शुरू कर देगा हमारे करंट अकाउंट के ऊपर, और फिर क्योंकि जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करेगी, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, और वो जो हमारा प्रेशर है किसी तरह उसको हम अवॉइड कर लें, यानी हम अपने करंट अकाउंट को डेफिसिट में ना जाने दें ताकि रुपए पे ना प्रेशर पड़े। वो सबसे क्रिटिकल चीज़ है इस वक्त कि अल्लाह का शुक्र है जैसे भी ये 2 सालों की बड़ी मुश्किलों के बाद हमारी जब इकॉनमी अब चलनी शुरू हुई है और हमारे पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि आगे जो पिटफॉल्स हैं हम अभी से प्रीएम्प्ट करें उनको। कोरोना के बावजूद जुलाई से नवंबर एक्सपोर्ट में 7% इजाफा हुआ है। पिछले माह 10 साल बाद $2.15 अरब की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है। इसी तरह से पिछले महीने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 3% इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 9 माह के दौरान 59% इजाफा हो चुका है। आरिफ हबीब ग्रुप, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ और दूसरे ब्रोकरेज एजेंसी इदारे अपने अगले साल के जो प्रोजेक्शंस है उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अगला साल बहुत शानदार रहेगा और इंडेक्स 52,000 पॉइंट की हदूद को अबूर करेगा। मुसलसल 6 माह से शरह सूद 7% होने से कारोबारी कर्ज़ों के अलावा होम फाइनेंसिंग, ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा हुआ है। बैंकिंग सेक्टर बहुत उम्दगी से काम कर रहा है और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन पैकेज के नतीजे में ज़बरदस्त माहौल है जो बनता नज़र आ रहा है। और पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त पोर्टल में शामिल किए गए हैं, जिनको कि 31 दिसंबर तक खुसूसी टैक्स रियायत है, और वो प्रोजेक्ट्स जब ग्राउंड पे आएंगे यकीनन वो पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ी पुश देंगे, बहुत बड़ी उससे बेहतरी नज़र आएगी। 2 माह से हमारे रुपए की कदर भी मुस्तहकम है। डॉलर इंटरबैंक और ओपन मार्केट पे 160 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 27 अगस्त को डॉलर 168 रुपये 43 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गया था। नवंबर का ये माहौल और इस पर मज़ीद गुफ्तगू हासिल करेंगे। पाकिस्तान की मईशत, कारोबार, तिजारत के हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। ये सिर्फ मामला नवंबर का तो नहीं है, कंसिस्टेंटली हम कई हफ्तों से, कई महीनों से ये सूरत हाल देख रहे हैं कि मईशत, कारोबार, तिजारत, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बेहतर हो रही है और आगे भी जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई में बताया है, ये बिल्कुल सही है कि नवंबर के नंबर्स जो हैं की सेक्टर्स के वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और मेरे ख्याल में जो तवक्कुआत थी उससे भी बेहतर हैं। और जो आपने प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुनाया कि पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं, हमें भी यही लग रहा है कि इकॉनमी जो है उसमें ग्रेजुअल रिकवरी देखी जा रही है। और ख़ास तौर से कामरान भाई, जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेहतरी नज़र आती है तो हमें जो अर्बन जो शहरों में रहते हैं लोग, उसका कॉन्फिडेंस या उसको बेहतरी ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि हमारा रिलेशनशिप डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ होता है। और अगर आपने देखा हो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो था वो 2 साल से कंटिन्यूसली गिर रहा था, तो अब हमने देखा है कि सारे सेक्टर्स में जिस तरह आपने गिनवाए उसमें बेहतरी नज़र आ रही है। और ये बेहतरी हो सकता है कि साल के एंड तक, यानी FY21 के एंड तक 8 से 10% तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हम ग्रोथ देख लें। ये फरमाइएगा कि अभी
یہ تو جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ جو ماہرین ہیں دوسرے وہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن پیکج کی وجہ سے جو ٹیکس کی مراحت سامنے آئی ہیں جو ایمنسٹی ملی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں سینکڑوں پروجیکٹس جو ہیں ان کو پلان کیا گیا ہے, ان کو میپ آؤٹ کیا گیا ہے, ان کو جو گورنمنٹ کا پورٹل ہے اس میں داخل کر دیا گیا ہے, اپروولز بھی لی گئی ہیں, باقی اپروولز لی جا رہی ہیں, اور یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ گراؤنڈ پہ اگلے سال سے آنے لگیں گے, اور جب یہ گراؤنڈ پہ آئیں گے تو یہ 30-40 انڈسٹری جو ہیں یہ ان کے ساتھ پھر اس میں ہم سرچ دیکھیں گے جو پھر اوورآل ماحول کو بہت انشاءاللہ بہتر بنائے گا. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ کافی حد تک کنسٹرکشن پیکج اور جو کنسٹرکشن میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کا بھی لنک ضرور ہے. جس طرح سیمنٹ, اسٹیل اور دوسرے جو الائڈ انڈسٹریز ہیں ان کی سیلز میں ڈبل ڈیجٹ یا کہیں کہیں تو ہائر ڈبل ڈیجٹ کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے, مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کووڈ کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصانات ہوئے جہاں اور کچھ بینیفٹ ہوئے, تو ایک بینیفٹ یہ ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے حکومت نے سٹیمولس دینے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بہت تیزی سے گرائے ہیں. تو ایک اور فیکٹر جو ہے کنسٹرکشن پیکج کے ساتھ وہ لو انٹرسٹ ریٹ کا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ توقع سے بہتر ریکوری دیکھی جا رہی ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کا تعلق اوورآل اکانومی سے ہے, اور وہ میکرو اکنامک جو انڈیکیٹر ہیں جیسے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 5-6 ماہ سے مسلسل کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا, ریمیٹنسز $2.25 ارب سے مسلسل پچھلے 5-6 مہینے سے زیادہ رہنا, پھر اس کے ساتھ ہی ہم جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ پچھلے 2-3 مہینے سے بہت ہی سٹیبل نظر آنا, ریزروز کا بہتر ہونا. اس کی اہمیت بیان کیجئے ایک عام پاکستانی کے لیے. کامران بھائی, 9/11 کے بعد بھی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی میں ایسی ریکوری ہوگی جو 2002 سے 2006 تک ہوئی. اسی طرح جب کووڈ آیا تو کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا. میجورٹی آف دی جو اینالسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ریمیٹنس میں کوئی کہہ رہا تھا 10%, کوئی کہہ رہا تھا 30% گراوٹ آئے گی. بٹ یہ جو ہے کبھی کبھار ایک بلیسنگ ہوتی ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ اور ریمیٹنس جو ہے وہ پاکستان کا ایک وہ ایریا ہے جس کا کووڈ سے فائدہ ہوا ہے. آلدو ہمیں کووڈ سے نقصانات بھی ہوئے ہیں, جیسے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ گر گئی ہے, ٹیکس ریونیوز گر گئے ہیں, مگر جو ریمیٹنس کا آفیشیل چینل پہ آنا ہے یہ ایک ایسی اپارچونٹی ہے کہ اگر اس کو کیپٹلائز کیا جائے تو میرے خیال میں جو پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں جو ابھی بھی بہت کم سطح پر ہیں اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اور اس کے بڑھنے سے جو کانفیڈنس آئے گا انویسٹر کمیونٹی میں, اس کے بعد میرے خیال میں سیکنڈ لیگ میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ بھی بڑھنا شروع ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں اوور آل جو کرنٹ اکاؤنٹ میں اسٹیبلٹی دیکھنے میں آئی ہے اس کا میڈیم ٹو لانگ رن کانفیڈنس پہ بہت فرق پڑے گا اگر پاکستان میں آگے جاتے ہوئے کوئی بہت بڑا کوئی پولیٹیکل یا کوئی اکانومک سیٹ بیک نہ ہو. یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت صورتحال ہے, یہ تو ہے وہ چیزیں جو کہ ہمیں ایک پازیٹیو اسٹیم دے رہی ہے جس کی وجہ سے بہت ہی بہتری کی تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں. 2 ایریاز ہیں بڑے ویک ہیں کہ ان میں کیا بہتری کے آپ کو کوئی آثار نظر آتے ہیں سال 2021 میں. ایک ہے ہمارا انرجی سیکٹر, ہمارا پاور سیکٹر, جہاں پر ایک بہت ہی شدید مسائل کا سامنا ہے ہمیں, اور جو کہ آج وزیر اعظم نے بھی تسلیم کیا کہ سب سے اس وقت ویکسٹ ایریا ہے گورنمنٹ کا. ہم اس پروگرام میں اس کو اندھا کنواں بھی کہتے ہیں. دوسرے معاملات ہمارے ریونیوز کے کہ وہ ہم کتنا انکریز کرتے ہیں. اب یہ اکانومی اگر اسٹیبولیٹ کر رہی ہے اور اگر یہ ایک فل سٹیم آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے تو ہمارے ریونیوز کا پروجیکشن آپ کو کیسے نظر آتا ہے. یہ 2 معاملات پہ آپ کو 2021 میں کیا بہتری نظر آتی ہے, اور اگر اس میں واقعی کوئی بریک تھرو ہوتا ہے پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں کامران بھائی, جو دوسرا ہے ریونیو, وہاں پہ میں پر امید ہوں کہ جب اکانومک ایکٹیویٹیز بڑھیں گی اور IMF کا جب پلان آئے گا تو کہیں ٹیکسیشن میجر لیے جائیں گے, ریشنلائز کیا جائے گا, اکانومک ایکٹیویٹی بڑھے گی, لوگ کنزمپشن بڑھائیں گے, لوگ کمائیں گے زیادہ, تو ٹیکسیشن میں میرے خیال میں گنجائش ہے بڑھنے کی. جو بھی 4-5% ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 20-25% نہیں تو کم از کم 10-15% یعنی نامنل GDP کے رفتار سے تو یہ بڑھ سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پچھلے ادوار میں جو ریونیو ٹو GDP ریشو ہے وہ زیادہ تھا, اب کم ہو گیا ہے پچھلے 1-2 سال میں, اسپیشلی کووڈ کے بعد. جو سب سے وریفتم فیکٹر ہے وہ انرجی کا ہے. میرے خیال میں انرجی سیکٹر میں جو کام ہونا چاہیے تھا, جو ریفارمز ہونے چاہیے تھے, اس میں ہم کافی سلو ہیں. اور یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو اکانومی کو پورا شیپ کو
पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकता है। ये जो 2300 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, ये एक तरह से सब्सिडी है जो हमने अकाउंट फॉर नहीं की है, और हर महीने की 50 अरब रुपए की जो सब्सिडी है जो हम दिए जा रहे हैं और उसको सर्कुलर डेट में पार्क किए जा रहे हैं, वो हुकूमत का खसारा है। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर फार रीचिंग रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और कुछ हद तक तो मेरे ख्याल में IMF के रीनिगोशिएट जब होगा नया प्रोग्राम, उससे फ़र्क पड़ेगा, मगर हुकूमत को या एनर्जी मिनिस्ट्री को यहाँ पर बहुत ही एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये सारी जो हम रिकवरी देख रहे हैं, अगर एनर्जी सेक्टर पे काम नहीं हुआ तो फिर आगे आने वाले सालों में यही एनर्जी सेक्टर जो है मईशत की ग्रोथ में सबसे बड़ा हर्डल पैदा कर सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल। जैसे कि आखिर में हमने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम आदाद शुमार, तमाम इशारे, तमाम रफ्तार हमें आगे की तरफ ले जा रही है, मगर एक बहुत बड़ी रुकावट सामने खड़ी हुई है, एनर्जी सेक्टर। आम पाकिस्तानी समझते हैं गर्दिशी कर्ज़ों का मामला और फिर हमारे बिजली का पूरा निज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक बार फिर एतराफ़ किया कि ये एक बहुत ही संगीन मसला है, और अच्छा है कि उन्होंने ऐलान कर दिया और इस बात का इतराफ़ किया कि उनकी हुकूमत का ये नंबर 1 चैलेंज है। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री, जो बिजली है। ये जो बिजली का सेक्टर है, ये एक इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, इसमें इतने डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आपने सबको रैशनलाइज करना है, इन सबको सिंक्रोनाइज करना है। अगर हमने कोई भी आवाम को एक ऐसी बिजली देनी है कि जो एक उनकी वो अफोर्ड भी कर सकें, और साथ साथ ये जो कर्ज़ों का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, जो सर्कुलर डेट है, इसको कैसे बचाए। तो ये हमारे लिए, मैं अभी आउटलाइन कर देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पावर का। ये है हमारा नंबर 1 चैलेंज, जो हमें इस पे जितना भी हम काम करें और कोशिश करें, इसके अंदर कई फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में, कई हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं कि काबीना के वज़रा की कारकर्दगी कैसी रही, डिविजन्स कैसे काम कर रहे हैं, की परफॉर्मेंस इंडेक्स पे कैसे पूरे उतर रहे हैं, इससे ही हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाज़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इसके लिए एक भरपूर निज़ाम का ऐलान किया है, उसको इंट्रोड्यूस कराया है, अब तक की कारकर्दगी क्या रही है, और ये जो आइंदा के अहदाफ तय किए गए हैं क्या वो हमसे शेयर किए जाएंगे, ये नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब हमें देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी जनाब मोहम्मद शहजाद अरबाब हमारे साथ होंगे। इस्टेब्लिशमेंट के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कलीदी मुशीर भी हैं। छोटे से वक्फे के बाद वज़ीरों की, उनकी वजारतों की कारकर्दगी का भरपूर जायज़ा लिया जाएगा, उनके KPIs होंगे और उसकी बुनियाद पर उनके मुस्तक़बिल का तयन होगा। सिविल सर्विसेज में इस्लाहात होंगी। ये वो इंतखाबी मंशूर था जिसका PTI ने ऐलान किया था, जिसकी बुनियाद पर PTI ने इलेक्शन जीता था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो अपने इस अहद पर कायम हैं, और अब भी हर 6 माह बाद वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ारत के दरमियान कारकर्दगी के माहिदे पर दस्तखत होते हैं। आज एक बार फिर वफाकी काबीना की कारकर्दगी का इम्तहान हुआ, और मुम्तहिन खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, और अब वफाकी वज़रा अपनी वज़ारतों की रिपोर्ट कार्ड उन्होंने इस इजलास में पेश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज 12 मुख्तलिफ वज़ारतों से, डिवीज़न से ब्रीफिंग ली। हर वज़ारत की ब्रीफिंग के लिए अलहदा वक्त मुख्तस था। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत दाखिला, वज़ारत सनअत व पैदावार, वज़ारत तिजारत, वज़ारत मनसूबाबंदी, नेशनल फूड सिक्योरिटी डिवीज़न, काबीना डिवीज़न, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, पावर डिवीज़न, पेट्रोलियम डिवीज़न, रेवेन्यू डिवीज़न और वज़ारत IT से आज ब्रीफिंग ली गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़रा से फ़र्दन सवालात किए और वज़रा की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ भी दी, परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए हिदायत की, और उनसे कारकर्दगी के माहिदे पर दस्तखत भी लिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट मोहम्मद शहजाद अरबाब की ज़ेर निगरानी ये मुनफरिद निज़ाम तश्कील दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जून 2020 में 11 वफाकी वज़रा के साथ कारकर्दगी के मुआहदे किए थे। इन बैनुल हुकूमती मुआहदों का मकसद मुख्तलिफ वफाकी वज़ारतों और डिवीज़न को वाज़े अहदाफ और मौसर मनसूबाबंदी की टाइमलाइन फराहम करना है, ताकि वफाकी महकमों को टारगेट हासिल करने में मदद मिले। तरक्की, खिदमात की फरहमी, पॉलिसी साजी और महसूल आमदनी पर मबनी अहदाफ इन मुआहदों में शामिल हैं। कारकर्दगी के इन मुआहदों का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि वज़ारतों ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुआहदों पर दस्तखत करने से कबल
دیگر وزارتوں پر باہمی انحصار کا تعین کیا۔ اداروں کے مابین روابط مضبوط کرنے کی جامع حکمت عملی ان معاہدوں کا حصہ ہیں۔ وزارتوں میں کام کی رفتار بڑھانے کے لیے سالانہ اہداف اور ترجیحات کا تعین کیا جائے گا اور بین الوزارتی روابط کو مضبوط کیا جائے گا۔ ان اقدامات کے عملی نفاذ کے لیے ایک سالانہ ایکشن پلان کی تشکیل، مستقبل کے اہداف کی تیاری اور پیش رفت پر جائزے کی حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ جنوری کے اوائل میں جائزے کے لیے تمام نظام ڈیجیٹائز ہو جائے گا اور اہم وزارتوں میں ماہانہ جبکہ باقی وزارتوں میں سہ ماہی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ آج کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وزارتوں کی کارکردگی کے حوالے سے معاہدے کا نظام بڑا اچھا قدم ہے۔ انہوں نے وفاقی وزراء پہ واضح کر دیا ہے کہ اب حکومت کے پاس معذرت کا وقت نہیں ہے، 2.25 سال باقی ہیں، پرفارمنس کو بہتر کرنا ہوگا۔ ہمارے جو منسٹریز ہیں، اب تک منسٹریز نے جس طرح ہم چلے ہیں دیکھ کے سیکھتے رہے ہیں آن دا جاب، اسی طرح منسٹریز کے اوپر بھی اسی طرح چیزیں آئیں اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ کئی منسٹریز نے زیادہ بہتر پرفارم کیا، کئی انہوں نے نہیں کیا، اور کئی سیکھ رہے ہیں، کئی آہستہ آہستہ ان کی پرفارمنس اوپر جا رہی ہے۔ ایک سٹیپ لیا ہے کہ ہر منسٹری کی پرفارمنس کی ایویلویشن ہوگی، یہ بالکل صحیح ڈائریکشن پہ سٹیپ ہے۔ جب تک کہ ساری منسٹریز پرفارم نہیں کریں گی ہم گورننس نہیں دے سکتے، اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ ہماری تو گورنمنٹ پہلی دفعہ، زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ پاور میں آئے، تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا، اور پرفارمنس کے لیے اپنے اوپر پریشر ڈالیں۔ اب یہ جو آپ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں ان کے اوپر ایویلویشن ہوگی ہر منسٹری کی، اور ہر منسٹری اپنے اوپر بھی پریشر ڈالے گی کہ انہوں نے اب یہ ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں۔ یقیناً ایک بات قابل تحسین ہے، وہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہر منگل کو منعقد کرتے ہیں اور بلا ناغہ یہ اجلاس ہوتا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی پہلو پر ہر امور پر مشاورت بھی ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے یہ ایک مؤثر فورم ہے جو کہ ویکلی ملتا ہے اور جس کے اب تک 112 اجلاس ہو چکے ہیں۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے خصوصی دعوت دی۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب محمد شہزاد ارباب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ۔ بہت بہت شکریہ ارباب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلی چیز تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اہداف طے ہوتے ہیں وزارتوں کے لیے، ڈویژنز کے لیے، اور پھر جیسے کہ اس دفعہ انہوں نے وہ پرفارمنس دکھائی ہے، تو یہ عوام سے کیوں نہیں شیئر کیا جاتا؟ عوام کو بھی پتہ ہو کہ کسی وزارت کو کیا ہدف دیا گیا ہے، اس نے کیا کہا ہے کہ وہ کیا کر کے دکھائے گا، اور جب 6 مہینے ہو جائیں وزیر اعظم بھی دیکھیں، آپ لوگ بھی دیکھیں، اور پھر عوام بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں، تو یہ کم از کم یہ انفارمیشن، یہ نالج پبلک ہونی چاہیے نا۔ بہت مہربانی کامران خان صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں، اور یہ انشاءاللہ عوام کے ساتھ بالکل شیئر ہوگا۔ یہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اس پہ ایک اوور آل میٹنگ پچھلے ہفتے ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ ڈائریکشن دیے کہ یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں۔ ساری حکومت جو ہے ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کتنی محنت کر رہی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم کریں گے اگلے مہینے، انشاءاللہ فرسٹ ویک آف اگلے جنوری، یہ سارا سسٹم ہمارا ڈیجیٹائز ہو جائے گا، اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے ہماری پھر ایک ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوگی آلموسٹ آن اے ڈیلی اور ویکلی بیسس۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم عوام کو اطلاع کرتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ بھی یہ شیئر ہونا چاہیے کہ ہم بھی دیکھ سکیں نا کہ یہ جو منسٹرز ہیں ان کی کیا کارکردگی ہے، یہ ڈویژنز، یہ منسٹریز کیا کر رہی ہیں۔ آج یہ پہلا ریویو تھا، فرسٹ 6 منتھلی ریویو، جو KPIs آپ نے سیٹ کیے تھے، کیا رسپانس رہا اس میں؟ دیکھیں کامران صاحب، ایک تو یہ ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ یہ پچھلے سال کیبنٹ نے یہ اپروو کیا تھا لاسٹ ایئر، اور ہم نے پھر ایک پائلٹ فیز کیا فار 11 منسٹریز۔ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ کہاں پہ گیپس ہیں، کہاں پہ ایشوز ہیں، اور اس بنیاد پہ کیبنٹ کو ایک پریزنٹیشن دی گئی، ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن دی گئی کہ پرفارمنس کے بارے میں بھی اور سسٹم کے بارے میں بھی کہ کہاں کہاں پہ گیپس ہیں۔ اس پہ پھر پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو آپ سارے 40 منسٹریز میں اس کو رول آؤٹ کریں۔
تو یہ ایک لمبا پروسیس تھا 40 منسٹریز کے ساتھ کنسلٹیشن ڈسکشنز، اس کے جو ٹارگٹس ہیں اس کو ریشنلائز کرنا. اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس کو لیڈ تو میں ہی کر رہا تھا، لیکن اس کو ہیڈ کر رہے تھے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن. اور جو ہمارے کراس کٹنگ منسٹریز ہیں، فار ایگزامپل فائنانس، اسٹیبلشمنٹ، پلاننگ، کیبنٹ، یہ ان کی کمیٹی کے ممبرس تھے. انہوں نے ان کے جو سارے ٹارگٹس ہیں ان کو ریشنلائز کیا، اور وہ پھر اس کے بعد ایگریمنٹ ہوئی ود دی کمیٹی اینڈ دی کنسرن منسٹرز اینڈ سیکرٹریز. اس کے بعد وہ پرائم منسٹر آفس میں گیا، ان کے اپنے کچھ جو ٹاسک تھے جو پرائم منسٹر نے دیے تھے انہوں نے اس کو ایگزامن کیا. جو چیزیں وہ چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر کے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو انہوں نے اسائن کی تھی آلریڈی، اس کو ہم نے اس میں شامل کیا. سو ایک یہ بہت کنسلٹیو اینڈ لانگ پروسیس تھا. وہ پروسیس ہم نے کچھ عرصہ پہلے ختم کیا، کمپلیٹ کیا، اور آج اس کو ہم نے فارملائز کیا. یہ بیسیکلی یہ جو پروسیس ہے ہم نے تقریباً جو اوور آل جو 40 منسٹر کا تقریباً اپریل میں شروع کیا تھا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرفارمنس ایگریمنٹ فارملائز تو آج ہوئی ہے، لیکن اس پہ یہ کام جولائی سے منسٹریز اس پہ کر رہی ہیں. تو اب اس کا پہلا ریویو ارباب صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر یہ جب آج ہو گیا چلے فائنلائز، جنوری میں یہ آپ اس کو پبلک کریں گے کہ کس منسٹری نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا اس کو اسائن کیا گیا ہے، وہ کیا کیا ڈیلیور کرے گی، تاکہ ہم بھی ذرا دیکھیں نا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ بالکل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اس حوالے سے اس سے پہلے بھی جو ہماری سول سروس ریفارم کا ایک بڑا ایک ایمبیشس پروجیکٹ تھا، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا تھا اور اس کو لانچ بھی کیا گیا تھا. آبویسلی یہ جو منسٹریز ہیں، یہ جو ڈویژنز ہیں، یہ اس وقت ہی پرفارم کریں گی جب یہ پوری ہائرارکی، پوری بیوروکریسی اور جو منسٹر ہیں ان کی ایک سنکرونائزیشن ہو، ان کی سب کچھ ہو. تو وہ نظام بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور وہ بھی اس کی بھی KPIs ہیں اور ان کے ساتھ جو مرج کیے گئے ہیں. بیکاز خالی منسٹر سے تو کام نہیں بنے گا، یہ تو پورا سسٹم ہے جو کام کرتا ہے. وہ تو آرام سے کہہ سکتا ہے میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا، وہ کہیں گے میں نے ایڈیشنل سیکرٹری کو کہا، وہ کہے گا میں نے نیچے بھیجا، وہ سیکشن آفیسر کام نہیں کر رہا ہے. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے خان صاحب. دیکھیں، سرکاری مشینری چلتی ہے پروسیس سے. جب آپ ڈیسیجن لیول تک آتے ہیں اس کے لیے یو ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیس. اب وہ پروسیس ایک ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے ود ان دی منسٹری، اور وہ اس پہ 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. اور اس میں انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹارگٹ آپ ایک منسٹری کو دے دیں، وہ خود نہیں کر سکتا. یہ ایک ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ ہے. اس کی ضرورت ہوگی شاید فائنانس کو، یا اس کی پلاننگ کو ضرورت ہوگی، اپروول کے لیے ہوگی، یا اسٹیبلشمنٹ کو، ہیومن ریسورس کے. سو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. میرے خیال میں سب سے بڑا جو اوور آل ہمارا مشینری ہے، اس میں جو کمزوری اور جو گیپس ہیں وہ یہ ہے. جو ہم نے جو پائلٹ چلایا تھا، پائلٹ فیز، اس میں جو سب سے کلیئر جو چیز نکل آئی وہ یہ تھی کہ انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن میں بہت کمی ہے. اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ایک تو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ بائی دا فرسٹ ویک آف جنوری یہ ڈیجیٹائز ہو جائے گا. جتنے بھی ہمارے ٹارگٹس ہیں، فار ایگزامپل کامرس کے 40 ٹارگٹس ہیں. اب ہر ایک ٹارگٹ کا کوارٹرلی وہ ہیں، ہر ایک انیشیٹو کے کوارٹرلی ٹارگٹس ہیں، اور پھر اینول ٹارگٹس بھی ہیں. اس کو ہم نے obviously we have to make sure کہ وہ امپلیمنٹ ہو. اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ منتھلی ریویو کرے گی، اور اس کے جو ممبر جو ہوں گے وہ وہی ممبرز ہوں گے جو فائنانس، پلاننگ، کیبنٹ، لا، جہاں پہ جو کراس کٹنگ منسٹریز ہیں اور جہاں پہ نارملی چیزیں رکتی ہیں، تو وہی سیکرٹری جو ہیں اس کے ممبر ہوں گے. میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا، اینڈ وی ول میٹ ایوری منتھ ٹو جتنے بھی جو باٹل نیکس ہوں گے جہاں پہ کیس پھنسا ہوا ہے اور یا باقی جو ایشوز ہوں گے اس کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے. تو یہ ایک مطلب ہے کہ وہ پروسیس کو ہم نے ایفیشینٹ بنانا ہے، تیز کرنا ہے تاکہ ڈیسیجن جلدی ہو سکے. اب یہ میں جاننا چاہوں گا، یہ تو ہے جیسے کہ آج پرائم منسٹر نے کہا کہ اب ہمارے پاس 2.25 سال ہیں، 2.5 سال ہیں، وٹ ایور، تو وہ ہمارے ہیں. اب تک یعنی کہ 2018 کے اگست سے لے کے اب تک ان وزراء نے، ان ڈویژنز نے، ان منسٹریز نے کیا کیا ہے؟ اس کا کوئی جائزہ ہے کہ یہ جو جن تمام حضرات نے کابینہ کے وزیروں کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا، انہوں نے کیا کیا پچھلے 2.5 سال کے اندر؟
اس کا کوئی جائزہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں؟ ایک ایک وزیر کا آپ ہمیں بتائیں کہ بھئی میری ٹائم والے نے یہ کیا، یا واٹر والے نے، وابڈا والے نے یہ کیا، یا فلاں صاحب نے یہ کیا. بعض کے تو 3 بار وزارتیں چینج ہو گئی ہیں، لیکن ذرا ہمیں پتہ تو چلے کہ ان 2.5 سال میں انہوں نے کیا کیا، ایک ایک وزیر نے یا ان کی وزارتوں نے. دیکھیں اس پہ تو میرے خیال میں ہم پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جنوری کے اینڈ میں کیبنٹ کو بریف کرنا ہے کہ منسٹریز کی پرفارمنس میں. اب یہ پہلی بار ہم نے جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں اس کو کوانٹیفائی کیا، یہ پہلی بار پاکستان میں ہو رہا ہے. فرینکلی اینول پلانز تو یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں، آپ چل رہے ہوتے ہیں، بس جیسے بھی آتا ہے آپ یو جسٹ موو آن. تو ہم نے ابھی ہر ایک انیشیٹیو کو کوانٹیفائی کیا ہے. یہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بائی دی اینڈ آف جنوری، بیکاز وہ ایک ریویو فائنل جو فرسٹ کوارٹرلی ریویو ہوگا اس سال والا، وہ کیبنٹ کو انشاءاللہ ہم بائی دی اینڈ آف جنوری دیں گے. سو اس پہ پھر ہم آپ کو بتا سکیں گے. دیکھیں منسٹریز نے کافی کام کیے ہیں، لیکن جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ وہ کوانٹیفائڈ نہیں تھے. ابھی ہم نے ان کو یہ آئے نا بالکل پراپر طریقے سے ہر منسٹری کی ویب سائٹ پہ ہی آئے کہ اب تک 2.5 سال کے دوران جب میں آیا تھا یا یہ منسٹری آئی تھی یا ہم نے حلف اٹھایا تھا تو یہ حال تھا، یہ انیشیٹیو یہ ہم نے کر لیا ہے. آپ کسی طرح سے بھی انڈیپینڈنٹلی چیک کریں، یہاں پہ یہ مسائل تھے ہم نے کیے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے، ہم کوانٹیفائی تو کریں. یہ تو آپ آئندہ کی بات کر رہے ہیں، یہ 2.5 سال تک انہوں نے کیا گڑ دکھایا، ذرا ہم دیکھیں تو صحیح. بہت سارے ہیں جن کا جاننا چاہتے ہیں، بہت ساروں کا پتہ ہے. ٹھیک جی، آپ بہت ساروں کا پتہ بھی ہے، لیکن میں مطلب اب انسٹیٹیوشنلائز ہم نے اس طرح کیا ہے جو اب یہ جو ہم آپ کے سامنے جو پرفارمنس ایگریمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے بعد ہم آبجیکٹیولی ان کی کیا نام ہے اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ابھی ہمیں ٹائم دے دیں، 1 مہینہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس منسٹری نے یہ کیا ہے، اس منسٹری یہ نہیں کہ اس حد تک کیا یا اس حد تک نہیں کیا انشاءاللہ. تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہم آپ کو اسیسمنٹ دے سکیں گے. یقیناً میں فیبرری میں پھر I'll get back to you، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں ذرا بتائیے کہ ان لوگوں نے کیا کچھ کیا. تھینک یو سو مچ جناب محمد شہزاد ارباب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد سندھ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پر باقاعدہ چیف سیکرٹری سندھ نے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے فہرست 93 سینئر آفیسرز کی جو کہ مسلمہ اعترافی کرپٹ ہیں، جنہوں نے نیب میں باقاعدہ کرپشن کا اعتراف کیا، رقوم واپس کی، واپس سندھ حکومت میں آئے، واپس ان کو بہترین پوسٹنگز مل گئی ہیں، وہ وہاں موجود ہیں. اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ تو سندھ ہائی کورٹ کے مانگنے پہ یہ دے دی گئی، 400 نام چھپا بھی لیے گئے ہیں جو بالکل اسی طرح سے مسلمہ اعترافی کرپٹ ہے. یہ کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمیں علم نہیں ہے کہ سندھ سے باہر میں رہنے والے پاکستانیوں کو یا پی ڈی ایم کی قیادت کو کتنا احساس ہے کہ سندھ میں سرکاری کرپشن کس لیول تک پہنچ رہی ہے، کس برق رفتاری سے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے. بلاول بھٹو کے زیر انتظام سندھ حکومت اس وقت کرپشن کے کس ماحول کو پچھلے 13 سال سے آگے بڑھا رہی ہے اور اس کی کوئی حد ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. سندھ میں کرپشن کر کے مثال کے طور پہ ہم آپ کو بتائیں گے، سندھ میں سرکاری کرپشن کر کے لوٹی ہوئی رقم کی رضاکارانہ واپسی، نیب کو واپسی، پلی بارگین کرنے والے یا والنٹری ریٹرن کرنے والے افسر دوبارہ سندھ حکومت میں پرکشش اور بہترین پوسٹنگز حاصل کر لیتے ہیں اور وہ دوبارہ سرکاری افسر بن جاتے ہیں اور دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں جس کی بنا پر انہوں نے کرپشن کا اعتراف کیا، لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کی. کیا آپ یقین کر سکتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کی ایک بار پھر سرکاری تصدیق کی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ کل چیف سیکرٹری سندھ نے ایسے 93 مسلمہ کرپٹ آفیسرز کی فہرست سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی جو لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کر کے سب سے بہترین عہدوں پر تعینات تھے اور وہی کام کر رہے تھے جو اس سے پہلے کر رہے تھے. سندھ ہائی کورٹ میں جن 93 آفیسرز کی فہرست جمع کرائی گئی ان میں تمام گریڈ 20 سے گریڈ 17 تک کے سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، ڈیپٹی کمشنرز اور پروجیکٹ ڈائریکٹرز شامل ہیں. حیران کن بات یہ بھی ہے کہ چیف سیکرٹری سندھ نے صرف 93 افسران کی فہرست عدالت میں جمع کرائی، جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس لسٹ میں 450 سے زائد آفیسرز ہیں، یعنی کہ جنہوں نے نیب سے پلی بارگین کی ہے، لوٹی ہوئی
کرپشن کا اعتراف کیا ہے، رقوم واپس کی ہیں اور وہ اب بھی سندھ حکومت میں موجود ہے۔ عدالت میں جمع کرائی گئی فہرست میں محکمہ تعلیم، محکمہ صحت اور محکمہ بلدیات کے کسی آفیسر کا نام ہی نہیں ہے، گویا کہ محکمہ بلدیات میں تو کرپشن ہے ہی نہیں، محکمہ تعلیم میں نہیں ہے، محکمہ صحت میں نہیں ہے، ان کا کوئی افسر کبھی نیب نے نہیں پکڑا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ان تینوں محکموں کے 300 سے زائد افسران نیب سے وی آر یعنی کہ اپنی لوٹی ہوئی رقم رضاکارانہ طور پر واپس کر کے یا پلی بارگین کرنے کے بعد انہی آسائیوں پر دوبارہ براجمان ہو چکے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ سے یہ تمام نام چھپا لیے گئے ہیں۔ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں، ہمیں فخر ہے کہ یہ معاملہ ہم نے اپنے پروگرام میں اٹھایا تھا اور اسی پروگرام کا حوالہ دے کے سندھ ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی گئی جس پہ کہ حکومت سندھ سے یہ معلومات طلب کی گئی تھی۔ یہ ہمارے پروگرام سے ہی اس کا تعلق ہے۔ سندھ حکومت کا ایک ہی موسم رہتا ہے اور وہ کرپشن کا موسم ہے۔ نیب نے سندھ میں کرپشن کے ان گنت کیسز بے نقاب کیے، مسلسل لوٹی ہوئی رقم انہی لوگوں سے جنہوں نے اس کو لوٹا ہے ان سے برآمد کی اور سندھ حکومت کو ایک لوٹانے کا عمل ہے جو کہ مسلسل جاری ہے۔ یہ رقم ملزمان اور وعدہ معاف گواہان پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی کی صورت میں نیب کو دیتے ہیں اور نیب اس کو حکومت سندھ کو واپس کر دیتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر دوبارہ حکومت سندھ انہی جگہوں پہ لگا دیتی ہے اور وہ ادارے جو کہ اس کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اندھیر نگری اور چوپٹ راج۔ کل سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس ندیم اختر، جسٹس عدنان الکریم نے کیس کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کرمنل کیسز میں کرپشن کا اعتراف کر کے رقم واپس کرنے والے نیب زدہ افسران کو عہدوں پر کیسے بحال کر دیا گیا۔ سندھ کے مشیر قانون بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ جو سرکاری ملازم سزا یافتہ ہو، اس نے پلی بارگین کی ہو، اس کے عہدے پر تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص سزا یافتہ ہو یا جس نے پلی بارگین کی ہو اس کو آپ جو ہیں کسی پوزیشن پر پوسٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کسی شخص کو سزا کے بعد یا پلی بارگین کے بعد پوسٹ کیا گیا ہے تو وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک میری معلومات ہے کوئی پلی بارگین کیا ہوا شخص کسی جگہ پر پوسٹڈ اس وقت نہیں ہے۔ گویا کہ جو رضاکارانہ طور پہ لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کرے، کرپشن کا اعتراف کرے، وہ اپنی عہدے پہ بحال ہو سکتا ہے۔ پچھلے 5 سال کے دوران نیب نے سندھ حکومت کی کرپشن کے نظر ہونے والے 35 ارب روپے سندھ حکومت کو واپس بھی کیے ہیں۔ افسروں نے رقوم واپس کی، نیب نے وہ رقم سندھ حکومت کو واپس کی 35 ارب، جن میں 23 ارب روپے نقد حکومت سندھ نے وصول کیے۔ 12 ارب روپے کی مالیت کی کراچی میں غیر قانونی لاٹ کی ہوئی زمین بھی نیب نے سندھ حکومت کو واپس کرائی، اور نیب کی جانب سے 35 ارب روپے میں سے تقریباً 30 ارب روپے پچھلے 1.5 سال کے دوران سندھ کے خزانے میں جمع کرائے گئے ہیں۔ یہ ہے نا نظام، آپ اندازہ لگائیے کہ کس انداز کی کرپشن کی کہانی ہے یہ۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر موجود ہیں۔ اختیار کھوکر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ تمام معلومات ہم اپنے کئی پروگراموں میں شیئر کرتے رہے ہیں، اس میں ایک بڑی چیز مجھے اہم لگ رہی ہے کہ اب بھی سندھ حکومت نے دانستہ طور پہ تقریباً 450 لوگوں کے نام جو اس قسم کی کرپشن میں ملوث ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ سے دیے نہیں، وہ چھپا لیے نام۔ جی بالکل خان صاحب، یہ معلومات ہم نے جب حاصل کی آج جا کے سندھ سیکریٹریٹ میں، تو بھائی کون سی لسٹیں جمع کریں، کیا رپورٹ جمع کرے گی، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ محکمہ تعلیم، محکمہ صحت اور محکمہ بلدیات، یہ 3 بڑے محکمے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کے تقریباً 5.5 لاکھ ملازمین ہیں، جن میں سے تقریباً 3.5 لاکھ ملازمین ان 3 محکموں کے ہیں، اور نیب سے جو وی آر کر کے آئے ہیں یا والنٹیئر ریٹرن کرے ہیں یا پلی بارگین کرے ہیں، ان میں سے بھی 70% لوگ ان 3 محکموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو گویا نیب کو جو عدالت کو جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں 70% ایسے لوگ جو وی آر یا پلی بارگین کرے ہیں ان کے نام ہی نہیں ہیں، ان کے نام ہی شامل نہیں کیے گئے۔ جب میں نے جو نا سلمان مجاہد جو پٹیشنر کے وکیل ہیں کنور نوید کے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات علم میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی علم نہیں ہے، نہ ہی عدالت کو یہ بتایا گیا۔ یعنی وہ خود حیران ہو گئے کہ ان کے یعنی کہ 70% لوگوں کے نام حکومت سندھ نے کورٹ کو پیش ہی نہیں کیے کہ وہ کہاں ہیں، کون ہے، کون سے عہدوں پر وہ فائز ہیں اور ان کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی ایک توہین عدالت نہیں ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ تمام ایسے لوگوں کے جنہوں نے کرپشن کی ہے، پلی بارگین کی ہے حکومت سندھ کی، ان کے نام دیے جائیں، اور ان میں سے صرف 93 نام دیے گئے، باقی نام چھپا لیے گئے۔ یہ چیف سیکرٹری سے مانگے تھے نا؟ یقیناً یہ جو اس کی ذمہ داری چیف سیکرٹری کو ہے، اور چیف سیکرٹری کو ہی طلب کیا گیا تھا۔ آج سیکرٹری سروسز جو ہے وہ خود پیش ہوئے عدالت میں، تو بیسیکلی یہ سیکرٹری سروسز کے ذمہ آتا ہے۔ اور جب ہم نے پوچھا ان سے محکمہ سروسز کے افسران سے کہ کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو رپورٹس آنے میں تاخیر ہو گئی۔
محکمہ بلدیات نے بھی رپورٹ ہمیں بھیجی تھی لیکن تاریخی تاکید سے بھیجی، تو اس لیے وہ ہم جو ہے نا رپورٹ میں انکارپوریٹ نہیں کر سکے. تو میں نے کہا تو پھر وہ اوپن کورٹ میں بتا دینا، انہوں وکیل کو ہی پتہ نہیں ہے پیٹیشنر کے کہ کتنے نام ہیں. یہاں تک یہ ہے کہ وہ رپورٹ وہ وکیل بتا ہے کہ مجھے دی گئی، تو لیکن سرکاری وکیل نے اعتراض کیا کہ یہ رپورٹ جو ہے نا پیٹیشنر کے وکیل کو نہیں دی جائے، یہ صرف کورٹ کے بعد درمیان میں. تو کورٹ نے وہ پیٹیشنر کے وکیل سے وہ رپورٹ واپس لے لی. وہ وہ جو رپورٹ ہے وہ بھی چھپائی جا رہی ہے، وہ نہ اوپن کو وکیل کو دی گئی ہے اور نہ ہی جو ہے نا جب ہم نے مانگا آج جا کے تو ہمیں بھی نہیں دی. حکومت سندھ کیا عوام کے ساتھ، یہ پبلک کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ شیئر کرے گی کہ اس کے کون کون سے افسران ہیں جو پلی بارگین انہوں نے VR کر کے آئے ہیں؟ اور کیا ویسے تو یہ فہرست تو نیب سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے نا، عدالت چاہے تو نیب سے بھی لے سکتی ہے. جی ہاں خان صاحب، وہ تو نیب کے تو فہرستیں ہمارے پاس موجود ہیں، نیب سے تو ہم لوگوں نے بھی حاصل کی ہیں، لیکن اصل اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی اور اس وقت کون سے عہدوں پر ہیں، کون سے اہم عہدوں پر ہیں. یہ سب لوگ یہ تمام اپنے عہدوں پہ واپس بھی آئے ہیں نا. ظاہر ہے سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کرپشن اعتراف کری، لوٹی ہوئی رقم نیب میں جمع کرائی، پھر واپس آ گئے، پھر شروع ہو گئے. جی ہاں، تقریباً 80% لوگ جو جن محکموں کی رپورٹ جمع کرائی گئی اس میں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً 80% لوگ جو ہے وہ عہدوں پر فائز ہیں، اور جن میں بڑے بڑے لوگ ہیں، انجینئرز ہیں، ایک تو سیکٹری ہے محکمہ خزانہ کا، چیف انجینئر ہے گریڈ 20 کے سردار شاہ گڈو بیراج کے لگائے گئے، ایک ظہیر شاہ صاحب ہیں، ویمن صاحب ہیں، وہ گریڈ 19 کے، ان کو 64 ارب روپے کا LBOT کا منصوبہ ہے، وہ VR کر کے آئے، ان کو 64 ارب روپے کا پروجیکٹ ڈائریکٹر لگایا گیا ہے، اور ترقیاں دی گئی ہیں. جب وہ افسران جو ہے وہ گریڈ 18 میں تھے، پھر ان کو 19 اور 20 تک ترقیاں دی گئی ہے. یہ مطلب نہ صرف ان کو اہم عہدوں میں رکھا گیا ہے، ان کو اگلے گریڈ میں ترقیاں بھی مل چکی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. کیا یقین کر سکتا ہے کوئی کہ یہ کیفیت ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.